السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے، جس ایمان سے ہمارا تعلق ہے، اس کا راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ استقامت چاہتا ہے۔ استقامت کے معنی جمنا، جماؤ چاہتا ہے، اور خود اس راستے کی خاصیت میں، اس راستے کے نام ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا اور یہ لفظ شامل کر دیا۔ مستقیم کے جہاں ایک طرف معنی سیدھے کے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو مستقیم کا لفظ استقامت ہی سے بنا ہے، یعنی یہ راستہ استقامت بھی چاہتا ہے، جماؤ چاہتا ہے، جمنا چاہتا ہے۔ اور پھر استقامت کی اہمیت ہم سورہ بقرہ کی کچھ آیات اور سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں شیطان کا جو منصوبہ ہے، ابلیس کا جو منصوبہ ہے انسانوں کو بہکانے کا، اس سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے سیدھے راستے کے سلسلے میں کس طرح کی رکاوٹیں اور کس طرح کی دشواریاں ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں کی طرف سے بطور امتحان کے رکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ابلیس کا تذکرہ قرآن مجید میں 6-7 مقامات پر ہے۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں یہ مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا کہ تو اب ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا، تو اس نے اس موقع سے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی تھی، فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے اٹھائے جانے والے دین تک، یعنی قیامت تک تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے ڈھیل اور مہلت ہے۔ تو اس موقع پر اس نے پھر اللہ کے روبرو یہ بھی کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس کی وجہ سے تو نے مجھے حقیر قرار دیا، لعنت زدہ قرار دیا، یعنی اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ تو ابلیس نے کہا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکار دیا،
تو میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے سیدھے راستے کے سلسلے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں کے اکثر کو نہیں، اکثر انسانوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی میرے جال میں وہ پھنس جائیں گے، وہ میرے پیچھے چل پڑیں گے۔ تب ایک طرح سے ایک مومن کے لیے سنگین صورتحال بھی ہے، اور ایک لحاظ سے ایک مومن کے لیے بہت آسان صورتحال بھی ہے۔ سنگین صورتحال اس لحاظ سے کہ جو ہمارا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو جو ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے بہکانے کی، وہ 4 سمتوں کی طرف سے، 4 ہی سمتیں ہو سکتی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ آگے بھی ابلیس کا مکر و فریب ہے، پیچھے بھی ابلیس کا مکر و فریب ہے، دائیں اور بائیں بھی ابلیس کے مکر و فریب میں، ابلیس کے نرگے میں، دھوکے میں ایک طرح سے تمام انسان ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، خود ابلیس نے انسانوں سے متعلق اپنی لاچاری کو، بے بسی کو بھی بیان کیا کہ میں 4 سمتوں سے آؤں گا، لیکن خود ابلیس ہی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا قرآن مجید میں الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے داؤ پیش میں نہیں آئیں گے، میرا اس پر کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ پیچھے سے آتا ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے، بندگی کی سرحد میں، تو پھر ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ لیکن سیدھے راستے پر قائم اسی وقت رہ سکتے ہیں جبکہ ہم ایمان میں مخلص ہیں، اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے جو شیطان نے مختلف راستے تیار کر رکھے ہیں گمراہی کے، وہ راستے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تقوی کی بھی یہی تعریف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب جو مفسر قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا تھا، اور مثال میں بھی انہوں نے راستے کی مثال دی تھی کہ کیا تمہارا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کھاردار جھاڑیاں ہیں، کھاردار کانٹے دار درخت ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسے راستے سے میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ پھر اس موقع پر تم کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے دامن کو کانٹوں سے بچانے کے لیے اس میں الجھ نہ جائے، میں سمیٹ لیتا ہوں اور اس سے گزرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا کہ یہی تقویٰ ہے کہ شیطان نے اسلام کا جو راستہ ہے سیدھا، اس کے دائیں بائیں جتنی سمتیں ہو سکتی ہیں کانٹے دار اس نے جھاڑ مقرر کر دیے، درخت لگا دیے گمراہی کے۔ تب ایک مومن کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جو سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر وہ قائم رہیں، لیکن سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے، جمنے کے لیے ایک مومن کو کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ قربانی سب سے پہلی جو قربانی دینی پڑتی ہیں وہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں اور غلط راستے پر چلانا چاہتے ہیں، ابلیس اور ابلیس کے پیروکار، ان کی ناراضی مول لینی پڑتی ہے۔
ان کی دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ ابلیس اور ابلیس کے پیروکار جو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر وہ دشمن ہو جائے گا، اس کی پوری فوج دشمن ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم روزانہ کے نصاب تعلیم اور تربیت پر نظر رکھیں اور اس سے ہم اپنا رشتہ اور تعلق جوڑے رکھیں تو پھر دین اور ایمان کی خاطر ہر طرح کی آزمائش کو برداشت کرنا، مخالفتوں کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ سبھی مفہوم شامل ہے، وہ سبھی تقاضے شامل ہے کہ ایک تو یہ استقامت والا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور دوسرا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کا تذکرہ کر کے شرط لگا کر واضح کر دیا گیا کہ اگر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 قسم کے افراد کو اگر ہم نے اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں رہنما مانا، ان کی رہبری رہنمائی کو ہم نے اگر سمجھ لیا اور اس کو اختیار کر لیا تو پھر یہ صراط مستقیم ہمارے لیے آسان ہے، اس پر جمنا ہمارے لیے آسان ہے۔ 4 قسم کے افراد کی تاریخ اور تحریک اور طرز عمل سے ہماری نماز کی ہر رکعت ہم کو جوڑتی ہے، تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے سیدھا راستہ، استقامت والا راستہ۔ اور ہر دور میں امت مسلمہ کو اور اہل حق کو ہٹانے کی کوشش ہوتے رہی ہے، لیکن ہر دور میں امت مسلمہ نے استقامت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے انبیاء کی بھی، صدیقین کی بھی، شہداء اور صالحین کی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے اگر ہم لے شروعات کریں، جن کی سیرت کا تذکرہ اس سے پہلے کے کئی خطبات میں ہو چکا، لیکن سیدھے راستے پر عمل کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلی جو رکاوٹ آتی ہے، جو آ سکتی ہے، جتنی رکاوٹیں آ سکتی ہے وہ سب رکاوٹیں موجود تھی، لیکن 1 انچ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے سے نہیں ہٹے۔ آزر آپ کا جو باپ تھا، باپ کامیاب نہیں ہو سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے سلسلے میں، قوم بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور نمرود بھی کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن سیدھے راستے پر عمل کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی ناراضی بھی مول لینی پڑی، دشمنی مول لینی پڑی، قوم کی دشمنی، مخالفت مول لینی پڑی، وقت کے اقتدار کی دشمنی، مخالفت مول لینی پڑی۔ اور آج کے ان حالات میں یہ استقامت کی اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آج بھی جو ملک میں جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ کہ اہل ایمان سے، مسلمانوں سے مطالبہ ہیں کوئی اسلام کے قوانین، اسلام کی شریعت کو چھوڑ کر وہ پورے طور سے باطل کا راستہ اختیار کر لے، ہم جو چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اس سلسلے میں ان کی اسلام دشمنی کا دخل ہے تو اس میں ہماری کچھ کوتاہی کا بھی دخل ہے، اور یہ ہماری جو کوتاہی ہے اور ہماری یہ جو غلطی ہے، اور ان کو ہم نے جو امید دلائی ہے کہ اسلام کے احکام اور شریعت کو چھوڑنے کے سلسلے میں، تو ہم نے ایک طرح سے ان کو امیدیں دلائی ہے ہمارے اسلاف نے۔ تو اسلاف کی جو غلطیاں تھیں تو غلطیوں سے برات اور بیداری کا اظہار ضروری ہے۔ بر صغیر میں، ہندوستان میں اس سے پہلے بھی شریعت کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہے، اور ہم نے جد و جہد آزادی میں اس کے بعد جو ہے تو بہت حد تک باطل قوانین کی بالادستی کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ سیاسی لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے چند چیزیں جو تھی مسلم پرسنل کے نام سے دی گئی تھی،
تو مسلمان اس پر مطمئن ہو گئے۔ باقی قوانین سے متعلق انہوں نے کوئی زور نہیں دیا، جبکہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ پورے نظام زندگی کے حوالے سے ہے، اور وہ جو آیت ہے اور جس آیت پر عمل نہیں کرنے کے سلسلے میں سخت ترین تنبیہ اور وعید ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ عام طور سے یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے، آیت کا ٹکڑا ہے وہ آخر کا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو قرآن مجید کے بعض باتوں کو تسلیم کرے اور بعض کا انکار کر دے تو اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض باتوں سے ماننے کا مطلب یہ کہ صرف ظاہری لحاظ سے کچھ تو اتنا محدود اس کا مفہوم مطلب بیان کرتے ہیں کہ لباس کے سلسلے میں کچھ لباس اسلام کا، کچھ اسلام غیر اسلامی لباس دوسری قوموں کا، تو یہ ادھورا دین ہے۔ یا نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج میں کہ کبھی عمل کرنا اور کبھی عمل نہیں کرنا، اس پر ہی صرف تنبیہ، اس پر یہ تنبیہ اور وعید ہے۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق اور سباق ہے، اس سے پہلے کا جو حصہ ہے، بات کا جو حصہ ہے، اس کو سامنے اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی نافرمانی کی تاریخ اور طرز عمل ہے، اور جو طرز عمل ہے بنی اسرائیل کا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے پہلے کی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ، ہم نے تم سے عہد اور پیمان لیا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون، کہ ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہے۔ ثم انتم، پھر یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے جس آیت میں یہ بات ہے کہ کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من انفسکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ خالص سیاسی نوعیت کے احکام ہیں، خالص سیاسی نوعیت کے احکام ہیں کہ پھر تم ہی ہو کہ تم ایک دوسرے کا ناحق قتل کرتے ہو اور ایک دوسرے کو تم نکالتے ہو گھروں سے بالاسم والعدوان، ظلم اور زیادتی کے طور پر، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ظلم اور زیادتی سے تم ان پر غلبہ حاصل کرتے ہو، یعنی ان میں آپس میں جو جنگیں تھی، آپس میں جو ان کے قبیلے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے افراد کو قیدی بنا لیتا تھا، تو اس کی وہ نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ وہی یاتوکم اسارى تفادوہم، اور جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں تو تم فدیے کا لین دین کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جبکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا اور ان کو قیدی بنانا تمہارے لیے حرام تھا۔ پھر اس کے بعد ہے متصل، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، خالص سیاسی نوعیت کے احکام والی آیت، جنگی احکام کی نوعیت والی آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے سلسلے میں، لڑائی کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں جو احکام اور فرامین نازل کیے، عام انسانوں کے لیے تو اختیار کی بات ہو سکتی ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے تو لازم اور ضروری ہے۔ تو اس موقع سے پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف ان کو پھیرا جائے گا۔ اس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑے احتساب کی بات ہے
توریت اور انجیل یہ آخری کتابیں نہیں تھیں، وہ منسوخ ہونے والی کتابیں تھیں، لیکن توریت اور انجیل کے احکام کو بنی اسرائیل نے عمل نہیں کیا ان کے احکام پر، تو وہ اس کی مجرم قرار پائی، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کی سزا ان کو دی۔ تو قرآن مجید انجیل سے بھی افضل ہے، توریت سے بھی افضل ہے، زبور سے بھی افضل ہے، اور چھوٹے بچے سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تمام کتابوں میں افضل کتاب کون سی ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے احکام اور فرامین کے سلسلے میں اگر امت مسلمہ وہ طرز عمل اختیار کرے جو طرز عمل یہود و نصارہ نے انجیل اور توریت کے متعلق کیا تھا، تو کیا امت مسلمہ اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوگی؟ کیا ذلت اور رسوائی سے دوچار نہیں ہوگی؟ امت مسلمہ بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگی، اور ذلت اور رسوائی سے آج دوچار ہے امت مسلمہ، اور خاص طور سے معاشرتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اسلام کے احکام اور فرامین کو ہم نے پورے طور سے نظر انداز کر دیا، تو اس لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اور آج کے ان حالات میں یہ اسلامی قوانین کی اہمیت، اسلامی طرز زندگی کی اہمیت اور شریعت میں دخل اندازی کی جو قباحت اور برائی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ ابھی غیر یہ سمجھتے ہیں، ہمارے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کو قومی بنیاد پر دشمنی ہے، قوم کی وجہ سے کہ ہم ہندو ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ یہ شریعت میں دخل اندازی کے سلسلے میں امت مسلمہ کی جو مخالفت ہے یہ قومی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی بنیاد دینی ہے، اور مسلمان حکمرانوں نے اگر شریعت میں دخل اندازی کی کوشش کی ہے، احکام اور فرامین انہوں نے عائد کیے، قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے احکام اور ٹکرانے والی باتیں انہوں نے معاشرے میں لانے کی کوشش کی ہے، تو اسلام پسندوں نے امت مسلمہ کے جو اہل حق تھے وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے ان کی دشمنی مول لی ہے، اور ان سے جنگیں بھی کی ہے، ان سے لڑائی بھی کی ہے، اگر وہ طاقت اور قوت ان کے پاس اگر رہی ہے تب۔ دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم یہ کہ دین کو قائم کرنے میں دین پر قائم رہنا بھی ہے، دوسروں پر قائم کرنے کے سلسلے میں تو عذر ہو سکتا ہے، بیوی بچوں پر، والدین پر، خاندان پر، دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں ایک مومن کے پاس، اہل حق کے پاس عذر ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، بیٹوں پر دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں میرے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، بیوی پر دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں میرے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، معاشرے میں اور رشتہ داروں پر دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں میرے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، عذر ہو سکتا ہے۔ یہ عذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، وہ آذر پر دین کو قائم نہیں کر سکے، وہ اپنی قوم پر دین کو قائم نہیں کر سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی یہ عذر تھا کہ ان کی بیویوں پر وہ دین کو قائم نہیں کر سکے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پر دین کو قائم نہیں کر سکے، تو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی یہ عذر تھا، لیکن یہ عذر کسی نبی کے پاس اور کسی نبی کے پیروں کے پاس نہیں تھا کہ میں اپنے آپ پر دین کو قائم نہیں کر سکا۔ دنیا میں ایک بھی اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے دین پر قائم رہنا اور باطل دین سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، باطل دین کی کوئی بھی بات اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دینا، غالب نہیں ہونے دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسروں پر قائم کرنے کے سلسلے میں کچھ شرائط ہے، کچھ بہانے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ عذر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ تو آج کے ان حالات میں ہم برادران وطن کو بھی سمجھائیں، ہمارے جو مخالفین ہیں جو یکسر سول کوڈ کی بات کرتے ہیں، شریعت کے جو گنے چنے جو باتیں رہ گئی تھی اب اس کو بھی ختم کرنے کی باتیں چل رہی ہے،
تو ہم ان کے سامنے کہے کہ یہ ہماری جو لڑائی ہے اور ہماری جو مخالفت ہے یہ بہت دائمی اور تاریخی ہے. یہ خلفائے راشدین کا دور بھی ہمارے سامنے ہے, ائمہ اربعہ کا دور بھی ہمارے سامنے ہے کہ شریعت میں جہاں پر بھی مخالفت کی بات آئی تو امت مسلمہ کا کردار بالکل ہر دور میں واضح رہا ہے, اور کبھی امت مسلمہ کا کوئی فرد خاموش نہیں رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, لیکن ایک خطبے میں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر مہر رکھ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ مہر کی کوئی حد متعین کر دی جائے, اور حد متعین ہونے کے بعد پھر کوئی اس حد سے بڑھ کر آگے مہر نہ رکھے. تو خواتین بھی ہوتی تھی مجمع میں, خاص طور سے جمعہ کے خطبے میں خواتین بھی ہوتی تھی. ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ قرآن حدیث میں تو مہر کی رقم متعین نہیں, تعداد متعین نہیں ہے, تو قرآن نے اور حدیث میں جب متعین نہیں ہے تو عمر کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ مہر کے سلسلے کی رقم متعین کرے. تو ہم نے تو خلیفہ دوم کو بھی ٹوکا ہے, ہماری خواتین نے خلیفہ دوم کو بھی ٹوکا ہے اور خطبے میں ٹوکا ہے. یہ تو بہت آگے, یہ تو بہت دوسرے درجے کی چیزیں ہیں نا. مسلم پرسنل بورڈ ہو یا کوئی بڑا عالم ہو یا بڑا مفتی ہو, کوئی بڑی جماعت ہو, تو بہت دور کی چیز ہے. خلیفہ دوم کے سلسلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی مفتی کی بھی اور کسی بھی جماعت کی بھی. خلیفہ دوم کو بھی ہم نے ٹوکا ہے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فرمان رسول کے متبع تھے اور عاشق تھے کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی برا نہیں مانا, اور اسی وقت انہوں نے اعتراف کیا کہ عمر بہک رہا تھا لیکن ایک عورت نے اس کو سیدھا کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عورت کی بات اتنی پسند آئی کہ ایک ہفتے تک وہ انفرادی طور سے اپنے کاموں میں اس بات کو دہراتے تھے, گنگناتے تھے کہ عمر ایک معاملے میں بہک رہا تھا, ہٹ رہا تھا قرآن و حدیث سے, ایک عورت نے اس کو سیدھا کر دیا. تو جو لوگ تھے قریب کے وہ تو سمجھ لیتے تھے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے, لیکن باہر سے جو لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے اور وہ حضرت عمر سے بات سنتے تھے کہ عمر بہک رہا تھا, ایک عورت نے اس کو سیدھا کر دیا, تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بات کیا ہے. کہ آج کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں, تو پھر جو موجود تھے خطبے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ لوگ بڑھ چڑھ کر مہر رکھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مہر کی کوئی حد متعین کر دی جائے. تو عورت نے ٹوکا تھا اور یہ کہہ کر ٹوکا تھا قرآن حدیث میں تو یہ نہیں ہے تعین اس کا, تو عمر کو کیا حق پہنچتا. تو وہ حضرت عمر کی بات کا اس طرف اشارہ ہے کہ عمر ایک غلطی کر رہا تھا لیکن عورت نے اس کو غلطی سے روک دیا. یہ ائمہ اربعہ کا دور, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, اور یہ ہم نے شریعت کے جو خلاف اٹھنے والی آواز, شریعت کے خلاف اٹھنے والے قدموں, اس موقع پر بھی ہم نے لڑائی کی, جنگ کی ہے جب ہمارے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھے. بغیر ہاتھ اور ہتھیار کے بھی امت مسلمہ نے جنگ کی ہے, باطل نظام سے, باطل کے پیروکاروں سے. نظریاتی بھی جنگ ہوتی ہے, دعوتی جنگ ہوتی ہے, یہ اسلحے اور ہاتھ اور ہتھیار کی جنگ تو بہت کم وقت ہوئی اور اس کی بہت ساری شرائط ہے. زیادہ تر عرصے میں اور زیادہ تر تاریخ میں انبیاء کے پیروکاروں نے وہ بغیر ہاتھ اور ہتھیار کے خلاف, باطل کے خلاف جنگ کی, لڑائی کی ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کو واضح کیا, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تحق بھی لڑتا ہے سپاہی, مومن ہے تو بے تحق بھی لڑتا ہے سپاہی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کہتے تلوار کو, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد.
خود ہی کا جو لفظ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے وہ ایمانی جذبے کے لیے. اس قوم کے جس قوم کے جوانوں کی سودی صورت فولاد تو اس قوم کو یہ شمشیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بغیر بھی وہ جنگ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ اور ہتھیار نہیں لیا، لیکن ان کی جنگ جاری رہی ہے. اور کس سے ان کی جنگ جاری تھی؟ کافر حکومت نہیں تھی، غیر مسلم حکومت نہیں تھی، مسلم حکومت تھی. خلافت بنو عباسیہ کا دور تھا اور مامون رشید، ہارون رشید مضبوط حکمراں تھے، مضبوط حکومت تھی، سلطنت. یعنی ایک طرح سے خلافت راشدہ کا وہ خلافت بنو عباسیہ کا دور تو 500 سالوں پر مشتمل رہا ہے. 500 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. اور سن 7ویں ہجری میں پھر بغداد سے وہ ختم ہوئی ہے. لیکن جس دور میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تھے، یہ خلافت بنو عباسیہ کا ایک طرح سے جوان دور تھا، مضبوط دور تھا. لیکن جب خلفاء کی طرف سے اسلام سے ٹکرانے والی چیزیں آ رہی تھی، قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو حکومت کی طرف سے مخلوق قرار دیا جا رہا تھا، اس کے حق میں فتوے دیے جا رہے تھے. اور بہت سارے درباری علماء بھی ہر دور میں رہے. درباری علماء حکومت کی حامی لانے والے عوام بھی رہی ہیں اور علماء بھی رہے ہیں. تو بہت سارے علماء حکومت کی حامی لا رہے تھے، حکومت کے لالچ میں یا ان کے ڈر و خوف سے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، کوئی تلوار نہیں تھی ان کے ہاتھ میں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بھی غیر اسلامی پالیسیاں خلافت بنو عباسیہ کے ذریعے سے معاشرے میں آ رہی تھی، پروان چڑھائی جا رہی تھی، وہ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے میدان کے لیے ساتھ نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. امام ابو حنیفہ کی موت بھی جیل میں ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل، امام مالک کو بھی کوڑے مارے گئے، ہاتھ ان کے شل ہو گئے تھے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتے تھے امام مالک کے. اس حیثیت سے ان کو سزا دی گئی، لیکن وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے. تو اللہ کی سنت یہ بھی ہے، آزمائش صبر انعام. وہ کتنے سینکڑوں درباری علماء تھے، ان کو دنیا بھول گئی، مسلمان بھی بھول گئے. لیکن جنہوں نے حکومت کے کوڑے کھائے تھے، جن کی موتیں جیل میں ہوئی، تو امت مسلمہ ان کی تاریخ پڑھتی ہے، امت مسلمہ ان کو یاد کرتی ہے. امام ابو حنیفہ کو یاد کرتی ہے امت مسلمہ، امام شافعی کو یاد رکھتی ہے امت مسلمہ، امام احمد بن حنبل کو یاد رکھتی ہے، امام مالک کو امت مسلمہ یاد رکھتی ہے. آج تک بھی یاد رکھتی ہے اور قیامت تک یاد رکھیں گی. جبکہ انہوں نے حکومت کی ناراضی، دشمنی، مخالفت مول لی. اور یہ ہماری یہ جو شریعت سے ٹکرانے والی باتوں کے خلاف جو لڑائی جنگ ہے، یہ صرف عرب تک محدود نہیں رہی ہے، یہ بر صغیر میں بھی جاری رہی ہے. مسلم دور حکومت میں بھی اسلام پسندوں کی یہ جنگ تھی، اہل حق کی یہ جنگ جاری رہی ہے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، سر ہند، ہندوستان کے سرحد پر مقام ہے اس جگہ، اس لیے ان کو سرہندی کہتے ہیں. سر ہند یعنی سرہندی، اسی سے مشہور ہے. مجدد الفسانی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1000 سال کا عرصہ ہو چکا تھا. الف کہتے ہیں 1000 کو، تو 1000 سال کے بعد دنیا میں اس طرح سے آئے، ان کا تجدیدی کارنامہ شروع ہوتا ہے، اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں. یہاں سے دوسرے 1000 سال شروع ہوتا ہے، امت مسلمہ دوسری 1000ویں صدی شروع ہوتی ہے. لیکن ان کی جنگ تھی، اکبر سے بھی جنگ تھی، ان کی مغلیہ سلطنت سے ان کی جنگ تھی کہ سجدے تعظیمی، غیر اسلامی پالیسی، غیر اسلامی چیزیں دین الہی کے نام سے اکبر کے ذریعے سے آ رہے. تو موجودہ دور کے حکمرانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مغلیہ دور حکومت سے بھی جنگ کی ہے، ہم نے اکبر سے جنگ لڑی ہے، اور ہم نے جہانگیر سے جنگ لڑی ہے، شاہجہاں سے بھی اہل حق نے جنگ لڑی ہے. بابر اور ہمایوں جو کے پہلے تھے تو بہت زیادہ انہوں نے کوشش نہیں کی، اور بہت زیادہ یہاں جو ہندو انتہا پسند ہے انہوں نے زیادہ ان کو موقع نہیں ملا. لیکن ابلیس کو قیامت تک کے لیے ڈھیر و مہلت دی گئی ہے، اس لیے بڑی سازش چلی ہے، اور زیادہ تر سازشوں کے نرگے میں رہی ہے مسلم حکومتیں.
محلاتی شادی جس کو کہتے ہیں. تو اکبر نے، جہانگیر نے، اور پھر اس کے کچھ اثرات شام جہاں پر بھی پڑے ہیں، سجدہ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا حکومت کے طرف فرمان جاری ہوا. آج بھی اس کے کچھ اثرات ہیں. امام مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سجدہ ایک ہی ہے، چاہے عبادت کا سجدہ ہو، تعظیم کا سجدہ ہو، وہ سب کے سب خالص ہے اللہ کے لیے. رکوع بھی خالص ہے اللہ کے لیے، سجدہ بھی خالص ہے اللہ کے لیے. کسی حکومت اور حکمراں کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں. ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر نے جیل میں ڈالا، لیکن جیل میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی کوشش، دعوت ان کی ختم نہیں ہوئی. جیل سے بھی انہوں نے خطوط لکھے ہیں. اور وہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو احیاء اسلام کی تحریک چلی تھی، تو پھر ان کو ملا جہانگیر کا پوتا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. انہوں نے کوشش کی، تو پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو یہ کہ ان سے جنگ ہوئی، شیواجی سے، مراٹھوں سے جنگ ہوئی، لیکن یہ تو بعد میں ہوئی. حق کے لیے، دین کے لیے حکومت کی جنگ نہیں تھی. وہ باپ سے انہوں نے جنگ کی، باپ کی دشمنی، مخالفت مول لی ہے. اپنے 3 بھائیوں سے ان کی جنگ ہوئی ہے، دارا شکوں سے. اور ہندوستان کی تاریخ پر نظر رکھتے ذرا جانتے ہیں کہ 1657 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حکومت پر فائز ہوئے. اگر وہ نہیں ہوتے تو 1857 کے بعد جو حالت صورتحال ہماری بنی ہے، پسپائی کی، بے بسی کی، 1657 سے ہو جاتی. دارا شکو کو ولی عہد بنا دیا تھا شاہ جہاں نے، جو خالص مسلم ہندو انتہا پسند کہہ سکتے ہیں. جنہوں نے اس کی تاریخ پڑھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے دور کے یہ ہندو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جنگ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دین اور ایمان کی خاطر اپنے باپ کو بھی انہوں نے گوالیار کے جیل میں جو ہے تو نظر بند کیا ہے. نظر بند کہہ لیجیے، قید میں ڈالنا کہہ لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دارا شکو، مراد بخش اور شاہ شجاع ان سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہوئے. تو یہ ہماری نظریاتی تاریخ ہے، یہ کسی قوم کے خلاف نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کا ایک طرح سے فرض منصبی ہے جو ہمارے ماضی کے اہل حق نے پیش کیا ہے. اور آج بھی یہ دنیا اہل حق سے خالی نہیں ہے. اہل باطل سے بھی دنیا ہر وقت رہی بھری ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ملے ہیں باطل کو اعلی کار ملے ہیں. آج بھی اگر کچھ مل رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے رسول کے دور میں جو منافقین تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، وہ باطل کے اعلی کار تھے. مسجد زرار تک انہوں نے بنائی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہر دور میں باطل اہل حق کے ساتھ ساتھ باطل پرستوں کا بھی گروہ رہا ہے. امت مسلمہ کے اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ اہل حق سے اپنا رشتہ و تعلق جوڑے، اور یہ نماز میں شامل ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جو تاریخ ہے، یہ ہر نماز کی ہر رکعت ہم کو اس سے جوڑتی ہے. لیکن ہم واقف ہوں گے تب پھر اس طرز عمل کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام کا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں. ابلیس کے اور ابلیس کے پیروکاروں کی طرف سے اور اس کی طرف بلانے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں. انبیاء کے دور میں رہے، انبیاء کے پیروکاروں کے دور میں رہے، لیکن اہل حق نے ہر وقت سیدھے راستے پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہے. اور باطل پرستوں کو جہاں تک ہو سکے ان کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. بلاغ کا ادا کیا ہے، اتمام حجت کا انہوں نے ادا کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان پر قائم رہنے اور اسی پر موت تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حدیث رہ گئی تھی، شروع میں پڑھی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا، اللہ کے رسول اسلام کے سلسلے میں مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ لا اسأل عنہ بعدک، کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اللہ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو. یہ ایسی جامع بات ہے کہ پھر تمام باتوں سے وہ بے نیاز کر دیتی ہے کہ کسی اور کی طرف پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ پر ایمان لائیں پھر اس پر قائم رہو. اور جو آیتیں میں نے آمین سجدہ کی پڑھی تھی، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، قائم رہے،
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू, फरिश्ते नाजिल होते हैं, मत डरो और गम मत करो, और खुशखबरी सुनो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। नानु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अहले हक इस दुनिया में अकेले नहीं रहते, फरिश्तों की दोस्ती रहती है, आगे पीछे फरिश्ते होते हैं, हिफाजत भी करते हैं। नानु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब इससे हमको आप इससे बढ़कर और क्या चाहिए? वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदउन, तुम्हारे लिए जन्नत में वो है जो तुम्हारा नफ्स चाहे, और वो चीज़ तुम्हें मिलेगी जो तुम मांगोगे। तो जाहिर बात है ये फरिश्तों की जो दोस्ती है, अल्लाह और अल्लाह वालों के अंबिया की जो दोस्ती है, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन की दोस्ती, हमको उस वक्त तक हम शामिल हाल रहेगी जब उनके रास्ते पर चलेंगे, और जब हमने उनका रास्ता छोड़ दिया तो उनकी दोस्ती हमको हासिल नहीं होगी, बल्कि शैतान हमारा दोस्त बन जाएगा, शैतान के पैरोकार दोस्त बन जाएंगे। और शैतान ने हर वक्त इंसान का बुराई चाहा है, वो जहन्नम में जाने वाला है और उसके पैरोकार भी वो जहन्नम में जाने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन में इस्तिकामत की अहमियत को समझने, उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल